اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی، تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے، اور خدا سے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال اس ریت کے مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھانک لے اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں، اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے، پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پیروں میں چلتے ہیں اور بعض 4 ہاتھ پیر سے چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ واقعاً صاحبان ایمان نہیں ہیں۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے۔ تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں۔ مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے، عمومی قانون کے مطابق اطاعت کافی ہے کہ یقیناً اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور تم پر وہ مسئولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔